وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ لقمان ابن باورا یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ ان کی عمر 1000 سال ہوئی۔ حضرت داؤد کا زمانہ پایا ہے اور ان سے علم حاصل کرنے لگے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے فتویٰ دیتے تھے۔ جب داؤد آیا تو اس نے کہا بس آپ آمد تیمم برخاست، کوئی ضرورت اب نہیں، اللہ کا نبی آیا ہے۔ اللہ، یہ بہترین درزی تھے اور بڑائی کا کام جانتے تھے، کبھی کبھی بھیڑ بکریاں بھی چراتے تھے۔ بنی اسرائیل میں قاضی رہے ہیں۔ والجمہور علی انہ کان حکیما ولم یکن نبیا، جمہور علماء کہتے ہیں یہ حکیم حاذق تھے، نبی نہیں تھے۔ رب العزت نے اختیار دیا تھا لقمان نبی بن جاؤ یا حکیم، خدایا نبی بننا بہت مشکل ہے، بڑی مارے کھانی ہوتی ہے، حکیم بنائے، معجون بنا دیں گے، صفوف، گولی، شربت، بیمار لوگ آئیں گے، اگر ہم ان کو نہ مارے وہ نہیں مار سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَذُو الْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا لُقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِي۔ ذوالقرنین اور لقمان پیغمبر نہیں ہے، ان میں جھگڑے مت کرو۔ وہ بڑا عالم اور مفتی لقمان علیہ السلام کہہ کے غلطی کرتا ہے۔ کتاب الاذکار والدعوات میں نووی نے لکھا گزشتہ امت کے بزرگ غیر انبیاء رضی اللہ عنہ کہنا ہوگا، حوا رضی اللہ عنہا، مائی مریم رضی اللہ عنہا، یہ سب رضی اللہ عنہ ہے، لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے نبی۔ جمہور کا فیصلہ مان۔ کہتے ہیں بہت عقل مند تھے، کسی زمانے میں غلام تھے، آقا نے ان کو کہا، اپنے امیر مالک نے، لقمان بازار سے کوئی میٹھی چیز لاؤ کھلاؤ دوپہر کے لیے، موج۔ چلے گئے وہاں سے بکرے کی زبان خرید کے لائے اور خوب چٹپٹی بنائی اور بہترین طریقے سے اپنے آقا کو پیش کیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، تو بڑی شیرین ہے، کیا عجیب سالن ہے، بہت میٹھا ہے، کیا بنا لائے؟ کہا حضرت یہ بکرے کی زبان تھی۔ اچھا۔ 15-20 دن بعد آقا نے کہا لقمان آج کوئی کڑوی چیز کھلاؤ، زہر کی طرح، جی چاہتا ہے تم۔ بہت اچھا۔ بازار چلے گئے، پھر بکرے کی زبان خرید کے لائے، بنایا۔ اس نے کہا یہ بڑی گندی ہے، کیسی عجیب ہے، خراب ذائقہ ہے، کیا چیز ہے؟ کہا یہ بکرے کی زبان تھی۔ اس دن بھی بکرے کی زبان، آج بھی؟ کہا یہ زبان جب صحیح چلے بادشاہ بنائے، جب یہ الٹا چلے موت دلوائے۔ ہم قلادہم بلادخ بلجبا او خاغد چکوی خوگی خبری۔ پشتو میں کہتے ہیں قلع بھی ہے یہ زبان اور بلا بھی ہے۔ یہ ایسی تقریر گفتگو آپ کی ہو جائے گی دنیا گرویدہ ہوگی، ایسی بات منہ سے نکل جائے گی کہ لوگ خفا ہو جائیں گے۔ ظاہر بات انسان اپنے بیان ہی میں گرفتار ہوتا ہے۔ زبان کو درست کرنا۔ ابو بکر صدیق زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے، لوگوں نے کہا خلیفہ یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ھذا ما اوردنی الموارد، یہی تو مجھے ہلاکتوں کی طرف کھینچتی ہے، یہی تو بربادی کرواتی ہے۔ لقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے دی تھی حضرت لقمان کو پند و نصیحت، سبحان اللہ، پند و دانائی، ان اشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا، ومن یشکر، جو کوئی شکر کرے، فإنما یشکر لنفسہ، وہ شکر کرے گا اپنے لیے، ومن کفر، جو کفر کرے، فإن اللہ غنی حمید، بس بے شک اللہ غنی ہے خوبیوں والا۔ اب لقمان تقریر بھی کرتے تھے، حکیم صاحب کو بہت شوق ہوتا ہے تقریر کا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جس وقت حضرت نے تقریر کی اپنے پتر کو، اس کا نام تھا ساران، ساران نام، لقمان کا بیٹا ساران، نعمان کا بیٹا سلمان۔
ہے، یہ طریقہ ہے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور حضرت ان کو نصیحت کرتے تھے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، زما بچڑیا، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان نے چونکہ شرک کے خلاف تقریر کی ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ جو شرک پر چوٹ کرے گا ہمیشہ زندہ رہے گا، مسئلہ یاد رکھیں۔ اس واقعے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ شرک کے خلاف تقریر کرتے تھے، خدا کی توحید بیان کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کی انسان کو والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنن، اٹھائے اس کو ماں نے تکلیف سہ کر، علی وہنن، تکلیف پر، حملت ہو، ایک تو حمل کی مصیبت، وہنن پھر پیدا کرنے کی مصیبت، علی وہنن پھر پالنے کی مصیبت، وفصالہ فی یوم آمین، اور بچہ چھوٹ گیا دودھ سے 2 سال میں، یعنی 2 سال تو پکے ہیں اور 6 مہینے تدریبی ہے، کما قالت الحنفیہ وأیدہ ابن الجنی والزمخشری، انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرے میرا اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، میری طرف پلٹو گے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہی ماں باپ تجھ پر کوشش کریں اللہ اس بات کی، ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ شرک کرو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، مت کہا مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، معاملہ کرو ماں باپ کے ساتھ دنیا میں ٹھیک طرح۔ مشرک ماں باپ، اہل باطل ماں باپ، ان کی گندی باتیں، غلط باتیں تو مت مانو، لیکن روٹی کپڑا مکان احسان ضرور کرو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروف، دین محفوظ رکھو اور دنیا میں ان کے غلام بنو۔ واتبع سبیل من اناب الی، چل راستے پر ان لوگوں کے جو آنا چاہتے ہیں میری طرف۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف پلٹو گے، فانبئکم بما کنتم تعملون، بس بتا دوں گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو بمقدار دانے رائی کے، خردل رائی پختوں کو تو نترس کے، نترس کے ټول نہ بڑا دانا پختوں کے جو نترس کیا، نترس کے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر ہو تیری نیکی مانل ایک چھوٹے دانے رائی کے، فتکن فی صخرہ، ہو بھی کسی چٹان میں، او فی السماء، یا او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یات بہ اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز، وامر بالمعروف، کہا کرو نیک کاموں کا، وانہا عن المنکر، روک لو گندے کاموں سے، واصبر علی ما اصابک، صبر کرے جو تکلیفیں پہنچتی ہے، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت سنجیدگی کے کاموں میں سے۔ ولا تصغر خدک للناس، اور نہ پھلائے رخسار لوگوں کے لیے، متکبر آدمی ہر وقت، حکیم کے بڑے مزے ہوتے ہیں۔ حکیم یہ گزر رہا تھا قبرستان سے، قبرستان راستے میں پڑتا تو حکیم صاحب ایسا رومال ڈالتے ہیں چہرے پہ، لوگوں نے کہا کیوں؟ یہ جتنے ہیں میں نے بھیجے، میں نے ان کو ثبوت کھلایا تھا، دبا دب دبا دب، کئی جتنے ہیں اٹول مارا لی گلی نہیں کرنا، ٹول مارے میں ایسا گولی ہوا اور سنائیں پہ اسکول ہوا۔ عجیب عجیب واقعات ہے، کیا کرے، لقمان تو بڑے آدمی ہیں۔ حضرت لقمان جب جنگل نکلتے تھے تو درخت بولتا تھا، اے لقمان، میرا نام بیری ہے، میرے پتے فلاں سے ملاؤ، دان کے درد کا علاج۔ دوسرا آواز لگاتا، اے لقمان، میرا نام فلاں ہے، میرے پتے اس بیج میں ملاؤ، یہ پیٹ کے درد کا علاج۔ حضرت نام کام، نام کام، نام کام، یہ ہے نسخہ لقمانی، اس کو کہتے ہیں۔ فوراً حضرت کے پاس کاغذ قلم، عقل مند آدمی تھے، درخت کے پاس کھڑے ہیں، جب تک کھڑے ہیں درخت بولتا رہتا ہے، ایسی کرامات۔
پوری بات سمجھ کے آگے بڑھتے تھے، پوری بات سمجھ کے آگے بڑھتے تھے. واپس آ کر کے اپنے نوکروں کو کہتے جاؤ ان درختوں کے علیحدہ علیحدہ پتے پھینک کر کے لاؤ.